السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ قضا نمازوں کو کیسے پورا کریں۔ کہ اگر کسی شخص نے پوری زندگی نمازیں نہیں پڑھی ہیں، ایک شخص کی عمر 40 سال ہے اور 40 سال کی عمر تک اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، تو ان نمازوں کو یہ کیسے بآسانی پورا کر سکتا ہے؟ یا اگر کوئی شخص ہے 30 سال 25 سال اس کی عمر ہے اور وہ نماز کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا یا غلط طریقے سے پڑھتا تھا، تو اب 5-6 منٹ میں ان تمام نمازوں کی کسر کو کیسے پورا کیا جاتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان صرف اور صرف فرق جو ہے وہ نماز کا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو جاننا چاہتے ہو کہ مسلمان ہے یا نہیں، تو فرق صرف اور صرف نماز کا ہوگا۔ نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ نماز ہر صورت ہر حال میں پڑھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ گویا دین عمارت ہے اور نماز اس کا ستون ہے۔ اگر کسی عمارت میں کوئی ستون نہ ہو تو وہ عمارت ٹہرتی نہیں ہے، وہ عمارت خود بخود گر جائے گی۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، گویا کہ وہ دین کی عمارت کو گرا رہا ہے، یعنی نماز کو پورے دین کا عمارت قرار دیا ہے۔ لیکن اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی شخص ہے جس نے نماز نہ پڑھی ہو، جو بھی لا علمی کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے، تو آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا چھوٹا عمل شیئر کروں گا، اس کے بعد آپ نے نماز کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کسی شخص نے 40 سال 50 سال 35 سال یا جتنا بھی اس کا عمر تھا اور اس نے نمازیں نہیں پڑھی تھی، وہ اس طریقے سے توبہ کرے اور اپنی توبہ میں یہ 3 چیزیں شامل کریں، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ وہ توبہ اس طرح کرنا ہے کہ پہلے آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، اب فوراً نماز پڑھنا شروع کر دے، کوئی کمی کوتاہی نہ ہو آپ سے۔ وہ توبہ اس طرح کرنا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنا ہے، اور پھر پہلا کام یہ ہے کہ آپ پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، اب نماز پڑھنا شروع کر دے۔ کسی صورت کسی حال میں بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑنا ہے، پہلے صفت یہ ہو گیا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ، جو میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، میں شرمندہ ہوں اس پر، میں اس پر نادم ہوں، میں اس پر پشیمان ہوں، مجھے اس پر معافی دیجئے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کرنا ہے کہ آئندہ کے بعد مجھ سے کبھی بھی یہ غلطی نہیں ہوگی۔ یہ تو ہو گیا مکمل توبہ۔ اب اگر کسی شخص نے توبہ کر لیا اور آئندہ کے بعد اس سے کوئی نماز چھوٹ گئی، یا توبہ کرتے وقت اس کا یہ خیال تھا کہ کبھی کبھار اگر نماز چھوٹ گئی تو وہ اس میں گناہ گار ہوگا اور اس کا توبہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ توبہ کی مکمل 3 شرائط ہیں، تینوں شرائطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اب اس کے دل میں تھوڑا سا کشمکش ہے کہ اگر کبھی کبھار چھوٹ گیا نماز تو یہ توبے کے زمرے میں نہیں آتا ہے، تو اس پر یہ گناہ گار ہوگا۔ پچھلے قضا نمازوں کا جواب بھی اس کو دینا پڑے گا آخرت میں، اور اب جو قضا ہوں گے تو مطلب یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر قضا کر رہا ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص توبہ ابھی نہیں کرتا ہے کہ بڑا ہوں گا، 1 سال گزرے گا، 2 سال گزرے گا، پھر پکا توبہ کروں گا، پھر بھی یہ شخص اس میں گناہ گار ہے، وہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے کہ اب گناہ ہوگا، گناہ کرنے دے، تھوڑا سا لذت اٹھاؤں، پھر اس کے بعد توبہ کروں گا تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو یہ خود گناہ کا اقرار کر رہا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کو گناہ کا سزا دینا پڑے گا۔ تو لہٰذا جتنی جلدی توبہ کر لے اتنا انسان فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو جوانی کا توبہ اور جوانی کی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے، تو لہٰذا توبے کی یہ 3 شرائط میں نے آپ کے ساتھ بیان کر لیے ہیں، اور توبے کی یہ 3 شرائط کو جان لو، بالکل نیک دلی اور نیک نیت کے ساتھ یہ 3 شرائط کو مکمل کر لو گے، یعنی جو کام کر رہے ہو، جو گناہ آپ کر رہے ہو، اس گناہ سے رک جاؤ اور اس پر پشیمان اور ندامت ہو۔ اور تیسرے نمبر پر ہے کہ آئندہ بھی وہ کام آپ سے نہ ہو، مکمل توبہ کر لے کہ آئندہ میں میرے سے یہ کام بالکل نہیں ہوگا۔ ذہن اور خیالات میں بھی یہ نہ ہو کہ کبھی کبھار اگر ہو گیا، اگر ذہن اور خیالات میں یہ تصور ہوگا تو پھر آپ کا توبہ مکمل نہیں ہے۔